بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وادی تیرہ سے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ زبردستی نقل مکانی کروائی جا رہی ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو دیا جا رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو دیا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز جو ہے وہ زبردستی وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے، اور وہاں پر ملٹری آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ اس میں انوالو ہے۔ اب اس میں وہاں پہ سخت موسم ہے، سخت سردی ہے، شدید برف باری ہے، اور تیرہ سے متعلق آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تیرہ میں منشیات کا سب سے بڑا بازار جو ہے وہ بھی وہ تیرہ بازار ہے، جہاں سے منشیات بکتی ہے، منشیات سپلائی ہوتی ہے، اور یہ اربوں ڈالر کی گیم ہے کہ وہ اتنا افغانستان سے کیسے آتی ہے، افغانستان کیسے جاتی ہے، افغان طالبان کے ساتھ کیا نیکسس ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیرر نیکسس جو ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس میں کتنی حقیقت کیا ہے کہ وادی تیرہ میں کیا آپریشن ہو رہا ہے، اور کس طرح لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور کیا اس میں ریالٹی کیا ہے، اور جو صوبائی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں انوالومنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو نجم ثاقب ہمارے بڑے اچھے دوست، اینکر پرسن اور جرنلسٹ ہیں، ان کے کچھ سوالات تھے، آج میرے پاس آئے ہیں وہ نجم ثاقب کچھ سوالات لے کے وادی تیرہ سے متعلق اور کے پی حکومت کے موقف سے متعلق، اور فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہاں پہ، اور کیا موقف ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور بیچ میں اصل وجہ کیا ہے اس ساری صورتحال کی۔ تو نجم ثاقب بہت شکریہ بلوچ صاحب۔ اور واقعہ میں ہم لوگ آف ایئر گفتگو کر رہے تھے تو اس میں نے خود پوچھا بلوچ صاحب سے کہ یہ واقعہ ہے کیا، تو انہوں نے سمجھایا، تو ہم نے بولا کہ کیوں نہ اس کو، جو میرے سوالات ہیں یہ ہر پاکستانی کے اس وقت سوالات ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک بڑا پروپیگنڈا اس وقت جاری و ساری ہے، تو اس حوالے سے سوال لے کے جو ہے وہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو بلوچ صاحب سے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے تو بلوچ صاحب یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو اس وقت وادی تیرہ ہے یہ پاکستان میں کہاں پر لوکیٹ کرتا ہے، خیبر پختونخوا کے علاقے میں، اور اس کا تعلق افغانستان سے کیا، اس کی جغرافیائی حیثیت ذرا سمجھائیے گا۔ دیکھیں نجم، وادی تیرہ جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ لکھیں گوگل کریں وادی تیرہ تو آپ کو منشیات نظر آئے گی، ہاں، منشیات کا بازار نظر آئے گا، اور اس کی پہچان جو ہے وہ منشیات کے سب سے بڑے بازار کے طور پہ جو ہے وہ تیرہ پورے دنیا میں، بلکہ اس کو ہم کہیں تو بے جانا ہوگا کہ مشہور ہے کہ وہاں پہ منشیات جو ہے وہ بکتی ہے۔ اب یہ منشیات کا اتنا بڑا بازار جو ہے، اس میں بکنے والی منشیات جو ہے، وادی تیرہ اور خیبر کے علاقے میں جو منشیات کاشت ہوتی ہے، یہ کون کروا رہا ہے، کون کر اور کون اس میں انوالو ہے، اور لوگ کیسے جو ہے اور اس کو کاشت کرتے ہیں، اور کس طرح یہ بکتی ہے، اور اس کا پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، کوئی عام شخص تو یہ کام کر نہیں سکتا کہ کوئی عام شخص ہو، کوئی لے مین ہو تو وہ کام کرے۔ یہ ایک پورا ایک نیکسس ہے، اور اس میں جو ٹیرر نیکسس ہے وہ بھی انوالو ہے۔ بڑی، اس کی بڑی انوالومنٹ ہے، جو اس منشیات کے کاروبار سے دہشت گردی کرتے ہیں، اس منشیات کے کاروبار سے جو ہے وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی کمائی جو ہے ان دہشت گردوں کو، جو ان کا حصہ جو ہے وہ جاتی ہے، اور عشر کے نام پہ یہ لیا جاتا ہے۔ عشر کے نام پہ منشیات کا جو پیسہ ہے وہ جو فتنہ الخارج ہے، جو انڈین پراکسیز دہشت گرد ہیں، وہ ان لوگوں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ عشر کے نام پہ کہ نہیں، وہ یہ تو عشر ہے ہمارا، عشر جو حصہ لیتے ہیں ہم تو، اور پھر اس کے بدلے جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے پروٹیکشن ملتی ہے تھرو ٹیررسٹ۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جب وہ کارروائی کرتی ہیں تو ٹیررسٹ جو ہے وہ حملے کرتے ہیں سیکورٹی فورسز پر، ان کو بچانے کے لیے، جو منشیات کا دھندا ہے۔ تو اس لیے حکومت پاکستان کی ہدایت پر جو ہے سیکورٹی فورسز جو ہے وہاں پر پورے ملک میں، آپریشنز جیسے کے پی کے ہے، بلوچستان ہے،
افغان بارڈر کے ساتھ کا ایریا ہے، اور جہاں جہاں بھی دہشت گردوں کی تعداد موصول ہوتی ہیں وہاں تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں، اور یہ عزم استحکام کا ایک پارٹ ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہے وہ پورے ملک میں کو دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے۔ تو اس لیے وہاں بھی جو ہے وہ وادی تیرہ میں بھی آپ خبریں پڑھتے ہوں گے کہ منشیات جلائی جا رہی ہے، منشیات کو جو ہے وہ تلف کیا جا رہا ہے، اور اس کو تو یہ سارا کھیل ہے اس پیسے کا، اس منشیات کا جو وجہ اناد ہے۔ افغانستان کا کتنا ہاتھ ہے؟ افغانستان، اب وادی تیرہ جو ہے وہ افغانستان بارڈر کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اور افغانستان بارڈر کے قریب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا اس کے دہشت گرد کہاں سے آئے تھے؟ وادی تیرہ سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وادی تیرہ اور پشاور کا جو ڈسٹینس ہے وہ اراؤنڈ کوئی 70 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیئرسٹ پلیس ہے جو سیف ہیون کے طور پر استعمال ہوتی ہے دہشت گردوں کے طور کے اس میں اس علاقے میں، اور یہ دہشت گرد وہاں پہ چھپتے ہیں، ان معصوم شہریوں کو ہوسٹیج بناتے ہیں، ان کو یرغمال بنا کے ان کے گھر استعمال کرتے ہیں، جو وہاں کے مقامی رہائشی، جی ان کے گھر استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کے گھروں میں جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ تیار کرنے کے لیے، وہ سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہوتے ہیں، اور سیکورٹی فورسز اپنی یہ ذمہ داری اپنی جانوں پہ کھیل کے اپنے خون کے ساتھ جو ہے وہ یہ نبھا رہی ہے اور ادا کر رہی ہے اپنے فرائض، اور ان کو ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ ان کا قلع کما کیا جا رہا ہے۔ آپ پولیس لائنز کے واقعے کا بھی ذکر کر رہے تھے، پولیس لائن کا واقعہ بھی اسی میں انوالومنٹ وادی تیرہ سے ہی جو ہے وہ سارا لنک ہے اس کا، اور کیسے اس کا افغانستان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہاں، ہیں۔ میرا اگلا سوال بھی بن رہا تھا کہ یہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہاں پہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے، موسم کی اتنی شدت ہے، اس میں پروپیگنڈا ایگزیکٹلی یہ بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کو کیمپس میں جا کے آباد کیا جا رہا ہے، اور اتنی شدت سردی میں کوئی ان کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا۔ یہ ہے کیا بات؟ سوشل میڈیا پہ کے پی حکومت کی طرف سے انفارچونیٹلی یہ، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کروائی جا رہی ہے۔ اب ایک آپ کے لمحے ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو پہاڑی علاقوں سے جن کا تعلق ہے، بالکل سرد علاقوں سے تعلق ہے، ایون مری کے لوگ بھی اسلام آباد کے لوگ جو ہے وہ سردیوں میں اسلام آباد راولپنڈی میں آ کے، گلگت والے لوگ کراچی چلے جاتے ہیں، آگے پیچھے گلگت والے لوگ جو ہے اپنی گھروں کو چھوڑ کے، کیونکہ سرد موسم ہے، بالکل وہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہے، تو لوگ جی بی سے، مری سے، گلیات سے، کشمیر سے، وادی تیرہ سے، خیبر سے، اور باقی جو سرد علاقے ہیں وہاں سے لوگ نقل مکانی ہر سال کرتے ہیں۔ یہ 2-3 مہینے سردیوں کے جو ہے وہ گزارتے ہیں ان نچلے علاقوں میں، اور دین اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ جو شدید موسم ہے تیرہ میں، شدید برف باری ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور صوبائی گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی فنڈز بھی جو ہے وہ رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے، اور یہ صوبائی گورنمنٹ نے ہی جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ نے یہ سارا فنڈ وغیرہ بھی ارینج بھی کیا ہے اور سارا کچھ۔ تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ شاید سیکورٹی فورسز کے کہنے پہ یا فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ زبردستی جو ہے وہ لوگوں کو، تو قطعاً ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی، ہم نے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ رابطے بھی کیے، تو ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ملی نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھیں کہ مری سے لے کے جی بی تک، اور جی بی سے کشمیر تک، اور کشمیر سے کے پی کے علاقوں تک، جہاں جہاں بھی برف باری ہو رہی ہے وہاں پہ کون کام کر رہا ہے؟ ریلیف آپریشن جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ بالکل فوج کر رہی ہے، آپ کی پاک فوج کر رہی ہے، سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں، اور وہ تمام جو مشینری ہے سیکورٹی فورسز کی وہ لگی ہوئی ہے برف کو ہٹانے کے لیے۔ اور پیچھے خبر بھی آئی تھی کہ ایک ہمارے کیپٹن بھی شہید ہوئے تھے برف کو جو ہے وہ ہٹاتے ہوئے، اور ایک ہمارے جوان بھی شہید ہوئے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سیکورٹی فورسز جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو نقل مکانی کر رہے ہیں، دراصل
یہ ملٹری آپریشن نہیں، یہ ریلیف آپریشن ہے. اور ریلیف آپریشن میں آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ پاک فوج کے جوان سخت موسم میں، سخت سردی میں جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، محفوظ پناہ گاہیں جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ان کو آگ فراہم کی جا رہی ہے، ان کو کمبل فراہم کیے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ اس سرد موسم سے بچانے کے لیے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے. اور خود سیکورٹی فورسز کے جوان برف باری میں کھڑے ہو کے ان لوگوں کو جو ہے محفوظ بنا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں. وہ سردی تو کی شدت سے بچ سکیں. یہ ہے اصل کہانی. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن بلوچ صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا کے پی کے کی گورنمنٹ کا، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ملٹری آپریشنز میں تعاون کرتے ہوئے نظر نہیں اب دیکھیں ملٹری آپریشن ایک تو جو ہے نا وہ یہ نام دیا جاتا ہے سہیل افریدی کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے کہ ملٹری آپریشن کہاں پہ ہو رہا ہے پورے ملک میں؟ کہیں بھی نہیں ہو رہا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پہلے بھی ہو رہے تھے اور اب بھی ہو رہے ہیں. اگر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملتی ہیں تو وہ تو کریں گے. تو کیا سیکورٹی فورسز جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کام نہ کریں؟ انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کو یہ کھلی چھوٹ دے دیں کہ آپ جہاں مرضی جائیں، پشاور آ جائیں، آپ اسلام آباد خدا نخواستہ آ جائیں، آپ جہاں مرضی جائیں، اپنی سیکورٹی فورسز کی پوسٹوں کو نشانہ بنا لیں؟ قطعاً نہیں. اس کی اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے، اس کی ریاست پاکستان کبھی جو ہے وہ نہ اجازت دے گی، نہ اجازت ہے. اور بلکہ اسی لیے تو جو ہے ہمارے جوان اسی کام کے لیے، اسی فرض کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی فرض کے لیے جو ہے وہ شدید موسم میں آپ ویڈیو دیکھیں نا، جو ہے وہ بارڈر پہ ہمارے جوان جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس شدید برف باری میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان پوسٹوں پر افغان بارڈر کی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ سرد موسم ہے، شدید برف باری ہے، لیکن ہمارے جوان کھڑے ہیں، ان پوسٹوں پہ کھڑے ہیں، اپنے گھروں سے دور کھڑے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے، والدین سے دور کھڑے ہیں. اور کیوں کھڑے ہیں؟ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ اگر وہ وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آج ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے. اور وہ اگر دہشت گردوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں، تو آج ہم سکون سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے. تو یہ تو قطعاً اس ملک کا کوئی شہری بھی جو ہے یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. تو یہ آپ کے پی کی صورتحال دیکھ لیں، آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی دہشت گرد ہوگا وہاں ہمارے سیکورٹی فورسز آپریشن کریں گے اور وہاں پہ ان کو جہنم واصل کریں گے. اچھا، ایک اور سوال جو ہم تھوڑا سا بیک پہ جائیں گے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا تھا کے پی کے اندر پولیٹیکل نیکسس کا بھی، کہ وہاں پر پولیٹیکل گٹھ جوڑ جو ہے وہ بھی ایک دہشت گردی کی وجہ بنتا ہے. اس کو تھوڑا سا ناظرین کو سمجھا دیجیے گا، پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں. پولیٹیکل ٹیرر نیکسس جو ہے وہ اس کے بغیر دہشت گرد اور جو منشیات کا دھندا ہے وہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اربوں ڈالر کا یہ جو گیم پناہ ہے، تو چاہیے، یہ جو گیم ہے دہشت گردوں کو پناہ چاہیے. ٹھیک ہے. منشیات فروشوں کو بیک اپ چاہیے، پناہ چاہیے. اور یہ پھر جو لوگ ہیں وہاں پہ پولیٹیکل اور جو سارا نیکسس ہے وہ پھر چلتا ہے. ان کو اسی لیے پھر یہ بیانیہ گھڑا جاتا ہے کہ آپریشن کیے جا رہے ہیں، اسی لیے یہ بیانیہ گھڑا جاتا ہے کہ لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اسی لیے بیانیہ یہ گھڑا جاتا ہے کہ ان کی جو فصل ہے وہ تباہ کی جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے. تو یہ بیانیہ ایسے نہیں نجم سوشل میڈیا پہ آتا، اور یہ پیچھے ان کے ان لوگوں کے گٹھ جوڑ ہیں، ان کا نیکسس ہے. اب جب یہ نیکسس ٹوٹتا ہے، جب گٹھ جوڑ ٹوٹتا ہے تو پھر یہ آوازیں نکلتی ہیں. جب یہ ان کو زد پہنچتی ہے، ان کو جو ان کے کروڑوں روپے آ رہے ہوتے ہیں، جب ان کے میں تھوڑا سا وہ آتا ہے، اس کو پوچھ گچھ ہوتی ہے یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو پھر وہ بیانیہ بھی سامنے آتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اب کے پی حکومت جو ہے یہ رسپانسبل ہے سیکورٹی کی. بالکل ٹھیک ہے. ساری حکومتیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، ساری سیکورٹی فورسز تو بارڈر پہ یا ان ایریے میں ان کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو انتظامی گیپس ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان اپنے خون سے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اب سیکورٹی فورسز نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کرے نہ کرے، انہوں نے تو اپنے اس ملک کے دفاع کے لیے، قوم کا دفاع کے لیے حلف اٹھایا ہوا ہے، اور اپنے حلف کی پاسداری انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو اب جب کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، جو کے پی کے سی ایم جو ہے وہ الٹا ہم سے ہی سوال کریں گے کہ آپ کے پاس افغانستان کے متعلق کیا ثبوت ہیں، اور افغانستان کے متعلق جو ہے وہ ثبوت بتائیں۔ تو ہو آر یو، آپ جو ہے وہ افغانستان سے متعلق جو کہ ایک سیف ہیون ہے دہشت گردوں کی، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور آپ انہی سے متعلق جو ہے ہم سے کویشچن کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں۔ تو یہ ساری گیم ہے پیسے کی، یہ ساری گیم ہے مفادات کی، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور ایک ریلیف آپریشن کو، ایک امدادی کارروائیوں کو جو ہے وہ ایک ملٹری آپریشن میں بنا کے جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی ساری صورتحال ہے کہ وہاں پہ ہو تو جوان ہمارے ریلیف آپریشن کر رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں۔ جب کلاؤڈ برسٹ ہوئے تھے کے پی کے اندر، بارشیں آئی تھیں، تو وہاں پہ کون پہنچا تھا؟ ایوری ٹائم وہاں پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان ہی پہنچے تھے نا۔ پورے ملک میں کچھ بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے، گل پلازے کے واقعے سے دیکھ لیں، یہاں پر بھی سیکورٹی فورسز نے ریلیف آپریشن دی۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، برف باری ہو جائے، تو سب سے پہلے جو فرنٹ لائن جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان پہنچتے ہیں، چاہے وہ تھرو ہیلی پہنچے ہیں، چاہے وہ زمینی راستے سے پہنچے ہیں، جیسے بھی پہنچے ہیں، انہوں نے کبھی کوشچن نہیں کیا کہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ پہنچتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے، اپنی جانیں قربان کر کے جو ہے ان لوگوں کو بچاتے ہیں، اور بچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جاوید بلوچ صاحب، بہت سارے سوالات تھے، آپ نے آسان کر دیا اس کو سمجھانے میں۔ اور خواتین و حضرات، صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستانیوں سے مخاطب ہو کے کہ بہت سارے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، اور اس وقت جو جنگ کا سب سے بہترین ٹول ہے وہ ہے ہی انفارمیشن، اور وہ مس انفارمیشن آپ تک جو پہنچائی جاتی ہے، جو ڈیٹا پہنچایا جاتا ہے، اس میں سے اصل انفارمیشن کیا ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، اور تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے بہت سارے جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں منفی پروپیگنڈے کے لیے، وہیں پر کچھ لوگ ہیں جو ملکی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ اصل تصویر ہے کیا۔ یہی مقصد تھا آج کے ہمارے اس ویڈیو کا۔ بلوچ صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پر وقت آنے والی ویڈیوز تاکہ آپ تک جو ہے وہ پہنچ چلیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔